دنیا میں کیا کیا چاہیے، مرتے وقت کیا چاہیے، قبر میں کیا چاہتا ہوں، محشر کے دن میں اپنے لیے کیا کیا چاہتا ہوں، ان دنیا اینڈ ان ہیئر آفٹر آپ کی نیڈز کیا ہیں. ٹھیک ہے، ان تمام نیڈز کو، ان تمام خواہشات کو ایز اے مسلم مد نظر رکھیے. اور اب میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت سا نچوڑ، بہت ساری احادیث کا عطر بیان کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، علماء بیٹھے ہیں اور جانتے ہیں کہ میں جتنے جملے کہوں گا تقریباً تمام ہی کے موضوع پر نبی پاک کی حدیث موجود ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں، شفا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے. آپ اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے. آپ قرضے میں ہیں اور قرضے سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے. آپ دنیا میں ذلت و رسوائی سے بچ کر عزت چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے. آپ ٹینشن فری لائف چاہتے ہیں، کوئی مصیبت پریشانی میں پھنسو نہ، آپ درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں مرتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو، اور ایسا دیدار نصیب ہو کہ کونین کے والی اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاریں، آپ درود پاک پڑھیے. آپ قبر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے. آپ منکر نکیر کے سوالات میں ثابت قدمی چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے. سنو، قبر میں نبی پاک نظر آئیں اور ان کی پہچان چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. بروز محشر جب ساری دنیا اٹھے گی، آپ نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں، لواء الحمد کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے. حوض کوثر پر بڑا رش ہوگا مگر نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ پل صراط پر گھبراتے ہوئے نہیں، ثابت قدمی سے گزرنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے. اور سنو، نبی پاک کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. مدینے جانا چاہتے ہیں، سرکار کے روضے پہ جانا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے. اور سنو، میرے آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی درود پاک پڑھیے. اب میں نے جتنی باتیں بیان کی ہیں الحمدللہ تقریباً ان تمام باتوں کے پیچھے حدیث پاک موجود ہے. جن کا مطالعہ ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے یہ تمام بشارتیں، یہ تمام ریوارڈز، یہ تمام عنایتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں بیان فرما دی ہیں. اب مجھے بتاؤ اور کیا چاہیے. ایک مسلمان کو اپنی زندگی، اپنی موت، اپنی قبر اور اپنے حشر کے بارے میں جو کچھ چاہیے میں نے سبھی تو بیان کر دیا. آپ عزت والی زندگی چاہتے ہیں، آپ روزی روزگار میں برکت چاہتے ہیں، ٹینشن فری لائف چاہتے ہیں، ذلیل و رسوا نہ ہو یہ چاہتے ہیں، پریشر میں نہ رہیں یہ چاہتے ہیں، کلمے والی موت ملے، نبی پاک کے دیدار والی موت ملے، قبر میں آقا کے جلوے ہوں، محشر میرے آقا کے ساتھ ہو. اور چاہیے کیا؟ اللہ اکبر. یہ ہے وظیفہ درود پاک. ہم اس کو پہچان ہی نہیں سکے، یہ اس درود پاک کی برکتوں کو جان ہی نہیں سکے. یہ چابی ہے سکسیس کی. اٹ از دا کی آف سکسیس. ایوری پرابلم کا سولوشن درود پاک میں ہے. ایسے نہیں لکھا شاعر نے کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. اللہ کرے کہ بس اس کو ریئلائز کر جائیں اور اب اپنی زندگی میں درود پاک کو بالکل شامل، ایسا شامل کر لیں. اچھا، میں نے جتنی ساری باتیں بتائی نا، ان ساری باتوں کے لیے الگ الگ حدیث تو موجود ہے. میں آپ کو الگ ایک اور خوبصورت حدیث سناتا ہوں جو اس بات کو مزید ایلابوریٹ کر دے گی. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، کہتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنی ضروریات زندگی، کھانا پینا سونا، اپنے معمولات کے بعد اپنی لائف کا 25%، ایک چوتھائی وقت آپ پر درود پڑھنے میں صرف کروں گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھی بات. حدیث کا خلاصہ ہے، تھوڑا بڑھا لو تو اور اچھا ہے. کہتے حضور 50% آپ اپنے وقت کو درود پاک میں صرف کروں گا. فرمایا بہت اچھی بات ہے لیکن اور بڑھا لو تو اچھا ہے. کہتے حضور اب 75% درود پاک میں ٹائم گزاروں گا. فرمایا اور بڑھا لو تو اچھا ہے. کہتے بس اب اپنے ضروریات کے بعد حضور سارا دن آپ پر درود پڑھتا رہوں گا. فرمایا اگر ایسا کرو گے تو تمہاری ساری مشکلوں کے لیے کافی ہوگا، تمہاری تمام ضروریات کے لیے کافی ہوگا. اٹ مینز یہ سولوشن ہے. ہم پریشان بھی ہوتے ہیں پھر بھی درود نہیں پڑھتے، ہم قرضے میں ہوتے ہیں درود نہیں پڑھتے، ہمارے کاروبار کی پرابلم آ جاتی ہے ہم درود نہیں پڑھتے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں ہم درود نہیں پڑھتے، حالانکہ سب کا علاج ہے. سبحان اللہ. تو اب آج
اس خوبصورت اجتماع میں آئے ہیں، یہ پہلے ریئلائزیشن لے کر جائیں کہ میں نے اب اپنی زندگی میں درود پاک کو بالکل ایسا شامل کر لینا ہے جیسے زندگی میں بہت ساری ضروری زندگی کی چیزیں شامل کی ہیں۔ پہلے تو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں ایک اور جہت کی طرف بات کرنا چاہتا ہوں۔ فضیلت تو سن لی، مزہ بھی بہت آیا، سبحان اللہ بھی بڑی زور سے نکلا، درود پاک کل سے شامل ہوگا یا نہیں اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ اچھا، ہم نے پہلے بھی کئی بار فضیلتیں سنی ہیں، دعوت اسلامی والے تو جب بیان کرتے ہیں پہلے درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور جب سنتے ہیں ماشاءاللہ مزہ بھی بہت آتا ہے، لیکن ایک دو دن بعد پھر وہی پورا دن گزر جاتا ہے، درود پاک شامل نہیں ہوتا۔ میں نے بہت غور کیا، سچی بتا رہا ہوں، میں اپنے لیے غور کیا کہ یار بیان تو بڑے کرتا ہے، تیری زندگی میں کتنے درود ہیں، کتنے پڑھتا ہے روز درود پاک؟ دنیا کو کہتا ہے روز اتنے 100 درود پڑھو، ادھر پڑھو۔ میں نے بہت غور کیا کہ یار پڑھتا تو ہوں، لیکن جس کو کہنا کہ زندگی کا جزو لا ينفق بن جائے، ایسا زندگی کا حصہ بن جائے کہ اس کے بغیر زندگی نہ گزرے، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں، زندگی میں بہت ساری چیزیں آپ کی میری ایسی آئیں جو پہلے نہیں تھیں، مگر ہم نے اس کو زندگی کا حصہ بنایا۔ مثال کے طور پہ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ صحت مند رکھے، عافیت میں رکھے، لیکن کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا موقع آتا ہے دوائی آ جاتی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو جناب یہ پرابلم ہو گئی ہے، اب صبح دوپہر شام یہ دوائی پینی ہے آپ نے، اور حال حال میں پینی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے سامنے یہ تو نہیں کہتے انشاءاللہ، اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں، ڈاکٹر اگلے مہینے جاتے کیا ہوا، بولا وہ نعرہ تو لگایا تھا، دوائی تو نہیں پینی، نہیں، فوراً پلان، ادھر نیت، فوراً پلان، باہر نکلتے ہی پہلے اس کا پرچہ لے کے جاتے ہیں میڈیکل اسٹور پہ، 1 مہینے کی دوائی دو۔ سٹارٹ شروع کیا نا، نیت کی اور پلاننگ شروع کی سسٹم میں لانے کے لیے۔ اب ذرا پوائنٹ سمجھیے گا، جو میں نے ریئلائز کیا آج آپ کو فارمولا دے دیتا ہوں۔ اچھا، دوائی لی، اچھا ہم جیسا آدمی جو بیزی ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ دوائی بھی تھوڑی زیادہ لیتا ہے، ایک پتا رکھتا ہے آفس میں کہ یار دوپہر کے کھانے کے بعد آفس پہ ہوتا ہوں ادھر پیوں گا، ایک رکھتا ہے ادھر جدھر بیڈ روم میں بیڈ ہوتا ہے، اور بچوں کو بھی، بچوں کی والدہ کو بھی کہہ دیا، اب آفس والوں کو بھی کہہ دیا بھائی یاد سے مجھے دوائی پلا دینا۔ سسٹم بنایا نا، اب آپ کی دوائی نہیں چھوٹ رہی ہے، آپ کی دوائی تینوں ٹائم ہو رہی ہے، لنچ میں بھی کھا رہے ہیں، ناشتے میں بھی کھا رہے ہیں، رات کو بھی کھا رہے ہیں۔ کیسے آ گئی؟ لائف میں تو نہیں تھی، انوالو کیا آپ نے، پلان کیا، اب یہ زندگی کا ایسا حصہ بنی کہ آپ دوائی نہیں بھول رہے ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں میں درود بھی کبھی نہ بھولوں، میں روز درود پڑھوں، کیونکہ مر جاؤں گا تھوڑے دنوں میں، تھوڑے ہی تو دن رہ گئے لائف کے، اگر یہ پڑھ کر نہ گیا، یہ ذکر و درود زبان پر نہ رہے، تو یہ ساری نیکیاں برکتیں جو سنتا ہوں کیسے ملیں گی مجھے؟ اب سسٹم کیسے بنے گا؟ اب میں نے جو اپنے لیے بنایا وہ اچھی نیت سے بتا دیتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے اپنے ساتھ تسبیح رکھنا شروع کریں۔ تسبیح جو ہے نا، یہ زبان کی لگام ہے، یاد رکھیں، کوئی بھی تسبیح ہو آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اچھا، تسبیح بھی ایک نہ لیں، آپ تسبیح لیں 3-4، ایک رکھیں اپنی گاڑی میں، ایک رکھیں اپنے بیڈ روم میں جس جہاں بیٹھ لیٹتے ہیں نا اپنے ساتھ ادھر، ایک رکھیں اپنی آفس کی ٹیبل پر۔ یہ تسبیحاں آپ کو یاد دلائیں گی درود باقی ہے، ذکر باقی ہے۔ جدھر موقع ملے آپ کو کوئی کہنا یار 5 منٹ میں آتا ہوں، 5 منٹ میں موبائل نہ نکالیں اور براؤزنگ شروع نہ کر دیں، 5 منٹ میں نکالیں تسبیح اور آپ درود پڑھنا شروع کر دیں۔ وہ 5 منٹ میں بھر لیں، 10 منٹ میں آ جائے مسئلہ نہیں، میرے 100 درود ہو جائیں گے۔ آپ کو انتظار مہنگا نہیں لگے گا، آپ کو ویٹنگ ٹائم بور نہیں کرے گا، آپ کو پتہ ہے اس نے انتظار کرایا، میرے نہ جانے کتنے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ ایک دوسرا فارمولا، اچھا کسی کو یہ نہ لگے میرا تسبیح کا کاروبار ہے، مولانا صاحب کنٹینر بک کر کے آئے ہیں اور آج جناب سب کو 4 تسبیح کا کہہ رہے ہیں، میرا کوئی تسبیح کا کاروبار نہیں بھائی۔ میں جو اللہ جانتا ہے میری نیت کیا ہے کہ میری اور آپ کی لائف میں درود پاک ایک ایسا جز بن جائے کہ میرا کوئی دن نہ گزرے کثرت سے درود پڑھے بغیر۔ اچھا، پھر دوسرا کام ایک اور کر لیں، تقریباً سارے لوگ واک کرتے ہیں، اچھی بات ہے، صحت کے لیے کرنی چاہیے۔ جب بھی واک کرے نا، جس طرح جوتے پہنے بغیر واک نہیں کرتے نا، آپ نے شوز رکھے ہوتے ہیں واک کے، آپ تسبیح ضرور لیں، کھڑے ہو جائیں، نہیں میری تسبیح کہاں ہے، تسبیح لا کے دو۔ آپ وداؤٹ تسبیح واک نہ کریں، آپ بلیو کریں آدھا گھنٹہ واک کرو گے انشاءاللہ 1000 درود پاک ہو جائیں گے۔ آپ اس پہ اور بھی وظائف شامل کر لیں، کلمہ پاک کی تسبیح ایک پڑھوں گا، ایک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لوں گا، استغفار 70 بار نبی پاک روزانہ پڑھا کرتے، میں انشاءاللہ 70 بار استغفار بھی پڑھ لوں گا۔ آپ اپنا پورا جس کو کہتے ہیں شیڈیول بنا سکتے ہیں، اور یقین کرو جس دن ذکر و اذکار دبا کے کیے ہوں گے نا، جس کو کہتے ہیں رچ کے، اس رات کو نیند بھی بڑی اچھی آتی ہے۔ ہاں کہ اللہ کی رحمت سے ضائع نہیں کیا آج کا دن، آج اللہ کی رحمت سے میرے آقا کا بھی ذکر کیا، اللہ کا بھی ذکر میری زبان نے کیا۔ اگر یہ پلان، اس پلان کب بنے گا؟ جب اس کی اہمیت محسوس ہوگی۔ کہیں گے یار مولانا صاحب اتنی ساری باتیں باقی ہیں، پتہ نہیں کس موضوع کو لے کے بیٹھ گئے۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، اگر آپ کو یہ نارمل اور آرڈنری بات لگتی ہے، ورنہ بلیو کریں ہمارے اسلاف اتنا ذکر کرتے تھے۔ بزرگان دین کی سیرت کو پڑھیں نا، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے وہ ہر وقت ذکر الہی کرتے تھے،
ایک بار کسی راستے سے گزرے، واپس آئے، پھر اس روڈ سے گزرے. کسی نے کہا حضرت ابھی تو گزر کے گئے تھے اس گلی سے. کہتے ہیں ہاں گزر تو گیا تھا، مگر گزرتے گزرتے محتاج بن کر گناہگار خطا کار سر جھکا ہوا ہو، ادھر سے بھی تھوڑا دھکا لگے، پھر بے شک ادھر سے بھی لگ جائے، بس بندہ چلتا رہے کہ بس یا اللہ ان نیکوں کے صدقے، ان مبارک ہستیوں کے صدقے، تیرے گھر کے طواف کے صدقے بس میرا طواف قبول کر لے، میری حاضری قبول کر لے، مجھے بخش دے مالک، تیرے دربار میں آیا ہوں. آج بھی دنیا میں کسی سخی کے گھر جاتے ہیں تو وہ عطا فرماتا ہے، تو سخیوں کو بھی دینے والا ہے. اس کیفیت کے ساتھ، اس اپنے گناہوں کو یاد کر کے جب طواف ہوگا نا تو اس کا لطف دوبالا ہو جائے گا. اللہ کرے کہ ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ اور مقبول عمرہ ہم سب کو نصیب ہو جائے. اب جیسے طواف شروع کرنا ہے، آپ نے اس میں دیکھ لیا کہ آپ نے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر استلام کرنا ہے. اب استلام کا طریقہ کیسے ہے کہ آپ کے کاندھوں اور چہرے کے ساتھ یہ ہاتھ ہو جائیں، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ابھی آپ نے ہاتھوں کو چوم لیا اور اس کے بعد آپ واپس کعبے کو آپ نے لیفٹ سائڈ پہ کیا اور اب آپ نے طواف شروع کر دیا. ہر بار آپ نے حجر اسود کا استلام کرنا ہے. 8 بار استلام ہوگا، کیونکہ جب 7 چکر ہوں گے تو پہلے بھی آپ نے کیا تھا اور آخر میں بھی آپ کر رہے ہیں، تو 8 بار استلام ہوگا اور طواف کے چکر 7 ہوں گے. جیسے ہی 7 چکر پورے ہو جائیں اب آپ طواف سے فارغ ہو گئے، اپنا کاندھا واپس ڈھک لیں گے، ٹھیک ہے نا. اب اس کاندھے کو جو آپ نے کھولا تھا اس کو آپ واپس ڈھک لیں گے اور اب آپ نے طواف کے نوافل پڑھنے ہیں. طواف کے نوافل کیسے پڑھنے ہیں اور ملتزم اور زمزم شریف پر کیسے آنا ہے میں اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو عرض کرتا ہوں. مل کر ایک بار پھر لبیک پڑھ لیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب آپ نے طواف ہو گیا. مقام ابراہیم بہت ہی خوبصورت مقام ہے، اس کے قریب کوشش کر کے، اب ویسے تو بہت رش ہوتا ہے، اس کی سیدھ میں پیچھے آپ کو جگہ کہیں مل جائے، بلکہ پورے حرم میں بھی کہیں جگہ مل جائے تو آپ 2 رکعت طواف کے بعد یہ طواف کے جو نفل کہلاتے ہیں وہ پڑھنے آپ نے. اور یہ بڑی خوبصورت ایک آیت ہے کہ مقام ابراہیم کے قریب اگر پہنچ کر یہ آیت پڑھ لیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ. مقام ابراہیم کے قریب جگہ ملے تو بہتر ہے، ورنہ مسجد حرام میں جہاں بھی جگہ ملے اور اگر وقت مکروہ نہ ہو تو 2 رکعت یہ نماز طواف ادا کرنی ہے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھنا ہے. یہ نماز یاد رہے واجب ہے، کوئی مجبوری نہ ہو تو طواف کے بعد فوراً پڑھنا سنت ہے. اکثر لوگ کندھا کھلا رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، یہ مکروہ ہے. اسی طرح اگر مکروہ وقت داخل ہو گیا، یعنی عصر کے بعد آپ نے طواف کیا، بھی نفل نہیں پڑھ سکتے، یہ 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے، تو آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ یہ مسجد الحرام کے اندر پڑھیں. اور اگر مسجد الحرام کے اندر آپ نہ پڑھ سکے، بھول کے اپنے ہوٹل وغیرہ چلے گئے، تو حدود حرم کے اندر آپ مکہ پاک میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ مسجد الحرام میں ہم اس کو آ کر پڑھیں. اب آئیے پیارے اسلامی بھائیو، نبی پاک کی حدیث پاک سنیں کہ جو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے اور قیامت کے دن امن والوں میں محشور ہوگا، یعنی اٹھایا جائے گا. کیا بات ہے. مقام ابراہیم کے بعد اس کی نماز کے لیے سب سے افضل کعبہ معظمہ کے اندر پڑھنا ہے، پھر حتیم میں میزاب رحمت کے نیچے، اس کے بعد حتیم میں کسی اور جگہ، پھر کعبہ معظمہ سے قریب تر جگہ، اور پھر مسجد الحرام میں کسی جگہ، اور پھر حرم مکہ کے اندر جہاں بھی ہو. تو مہربانی کر کے کوشش تو یہی کریں کہ حرم شریف کے اندر پڑھ لیں، ورنہ پھر حدود حرم کے اندر پڑھ لیں. اچھا، اب اس میں سنت یہ ہے کہ وقت کراہت نہ ہو تو طواف کے بعد فوراً نماز پڑھے، بیچ میں فاصلہ نہ ہو، اور اگر نہ پڑھی تو عمر بھر میں جب پڑھے گا ادا ہی ہے، قضا نہیں، مگر برا کیا کہ سنت فوت ہوئی. اب آئیے مقام ابراہیم کے قریب نوافل پڑھنے کے بھی امیر اہل سنت کے بڑے رکعت انگیز اور بڑے پیارے مناظر ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں. طواف کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر یہ آیت کریمہ پڑھیے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز طواف پڑھیے. اور یہ نماز واجب ہے. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھیں، بشرط یہ کہ مکروہ وقت نہ ہو. اگر مکروہ وقت ہو تو بعد میں پڑھ لیجئے. اگر مقام ابراہیم کے پاس جگہ نہ ملے تو مسجد حرام میں جہاں جگہ ملے وہاں نماز ادا کر لیں.
اس کے بعد مقام ابراہیم پر دعا کیجیے کہ یہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعتیں پڑھے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے اور قیامت کے دن امن والوں میں ہوگا۔ یہ دو رکعتیں پڑھ کر دعا مانگیے، اس کے بعد ملتزم پر آئیے۔ ملتزم حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کی جگہ کا نام ہے، خوب دعا کیجیے۔ سبحان اللہ، اب نوافل پڑھ لیے، اب ملتزم پر آنا ہے۔ یہ آپ کو ویڈیو میں بھی دکھایا گیا کہ باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان یہ بڑی مختصر سی جگہ ہے، اللہ نصیب کر دے کبھی جانا مل جائے تو وہاں جا کر لپٹ کر جو دعا مانگنے کا لطف ہے بہت زبردست ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بہت رش ہوتا ہے، کبھی آف ٹائم میں جا کے ٹرائی تو کی جا سکتی ہے۔ اچھا، احرام میں تھوڑا سا اس لیے احتیاط کریں کہ بعض اوقات وہاں خوشبو لگی ہوتی ہے، آپ بھی احرام میں ہے تو خوشبو نہ لگ جائے، تو احرام کے علاوہ کسی ٹائم جا کر بھی آپ ملتزم سے لپٹ سکتے ہیں، لیکن چونکہ ابھی آپ نے طواف کیا ہے اور ملتزم پر جا کر دعا کرنا بڑا زبردست ہے اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، تو آپ ملتزم کی سیدھ میں جہاں آپ کو موقع ملے وہاں کھڑے ہو کر آپ خوب دعائیں کریں کہ یہ دعائیں مانگنے کا وقت ہے۔ اور اس کے لیے ایک دعا بھی ہے، اسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یا واجدو یا ماجدو لا تزل عنی نعمتا انعمتہا علی، اے قدرت والے، اے بزرگ، تو نے مجھے جو نعمت دی اس کو مجھ سے زائل نہ کر۔ پھر مزید ملتزم پر دعائیں پڑھنے کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے زمزم شریف پر آنا ہے۔ اب زمزم شریف کے پاس وہاں کولر لگے ہوئے ہوتے ہیں، پہلے تو کنواں تھا وہاں جاتے تھے، اب زمزم شریف کے کولر لگے ہوئے ہیں، وہاں آپ نے جا کے پانی پینا ہے، آنکھوں پر لگائیں، سر پہ ڈالیں، سینے پر لگائیں، اچھی اچھی نیتیں کریں کہ اللہ اس کی برکت سے میری آنکھوں کے گناہ معاف فرما دے، میرے کانوں کے گناہ معاف فرما دے، اب آئندہ کبھی میں جو ہے وہ پیٹ میں کوئی حرام لقمہ نہ ڈالوں۔ لیکن اس احتیاط سے جسم پر پانی لگائیں گے، تھوڑا تھوڑا لے کر کے حرم شریف کے فرش پر پانی نہ گرے، کیونکہ وہ جائز نہیں ہے کہ آپ وہ پانی جو ہے وہ مسجد شریف کی زمین پر گرائیں، تو بڑی احتیاط کے ساتھ آپ نے زمزم شریف پینا بھی ہے اور آنکھوں وغیرہ پہ لگانا ہے۔ اور سبحان اللہ، زمزم شریف کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن لیں کہ یہ آب زمزم بابرکت ہے اور بھوکے کے لیے کھانا ہے اور مریض کے لیے شفا ہے۔ ایک جگہ میرے آقا فرماتے ہیں زمزم جس مراد سے پیا جائے اسی کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت شعر ہے نا۔ سعی کرنے کے لیے صفا مروہ کی طرف آ جانا ہے، وہاں باقاعدہ بورڈز وغیرہ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا، سعی کے لیے بہتر یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جو بیسمنٹ ہے کوشش کریں کہ کسی طرح آپ کو بیسمنٹ تک رسائی مل جائے، تو وہ پرانے ہی حدود اربع کے لحاظ سے وہ صحیح ہے، تو وہاں جا کر صحیح کریں تو ماشاءاللہ وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اب صفا مروہ کے درمیان آپ نے صحیح کرنی ہے، اور یہ 7 چکر ہیں۔ اس میں بعض اوقات کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار حجر اسود سے شروع کیا تھا اور حجر اسود پر آ کر ختم کیا تو یہ 1 چکر ہوا، تو اسی طرح صفا سے شروع کر کے واپس مروہ اور مروہ سے صفا آئیں گے تو 1 چکر ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ صفا سے مروہ 1 چکر ہے، مروہ سے صفا پھر دوسرا چکر ہے، پھر صفا سے مروہ تیسرا چکر ہے، تو یعنی دوسرے لفظوں میں کہ صفا سے شروع ہوتی ہے اور مروہ پر 7واں چکر ختم ہوتا ہے، تو یہ آپ نے ذہن میں بات رکھنی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کی ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری دعائیں ہیں، کتاب میں نیت بھی لکھی ہوئی ہے، بڑی پیاری نیت ہے، اے اللہ میں صفا اور مروہ کی سعی کا ارادہ کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما، اور پھر خوب صفا پر دعائیں کریں، اور اب پیدل آرام سے سکون سے درود پاک پڑھتے ہوئے دعائیں پڑھتے ہوئے چلنا شروع کر دیں۔ اب صفا مروہ کے درمیان ایک گرین لائٹس آتی ہیں جس کو میلین اخضرین کہتے ہیں، جب وہ گرین لائٹس آئیں گی تو مردوں کو وہاں پر دوڑنا ہے، خواتین وہاں بھی بڑی نارمل چال سے ہی چلیں گی، تو مرد اس کے درمیان دوڑتے ہوئے پھر مروہ پہ پہنچیں گے۔ جب آپ مروہ پہنچ جائیں پھر کعبے کی طرف رخ کریں، پھر کچھ دعائیں کریں، جتنی ہمت ہے دعائیں کریں، پھر مروہ سے صفا آ جائیں، آپ صفا آ کر دعائیں کریں۔ اس طرح یہ آپ نے 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ جب آپ کے صفا مروہ کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے، یعنی آپ نے طواف کے 7 چکر بھی پورے کر لیے، صفا مروہ کے بھی 7 چکر پورے کر لیے، تو ماشاءاللہ آپ کا عمرہ ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، مردوں کو حلق یا تقصیر کروانی ہے، یعنی اپنے بال کاٹنے ہیں۔ افضل تو یہ ہے، بہتر تو یہ ہے کہ سر کے سارے بال اتار لیے جائیں، جس کو ہم حلق کراتے ہیں، ٹنڈ کروانا کہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حلق کروانے والوں کو 3 بار دعا سے نوازا ہے۔ اچھا، تقصیر کیا ہے کہ اب 1/4 سر کے بال 1 پورے کے برابر، 1 انچ کے برابر کٹوائیں۔ اب اس میں سستی کرتے ہیں کچھ لوگ، ادھر تھوڑی کینچی لگا لی، ادھر کینچی لگا لی، ادھر اب بالوں کا سٹائل چینج نہ ہو جائے۔ وہ اپنے بالوں کے چکر میں بعض اوقات ایسی غلطی بھی کر جاتے ہیں کہ وہ پھر احرام سے فارغ ہی نہیں ہوتے۔ اب جو احرام سے فارغ نہیں ہوا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ساری زندگی کہیں کیا پھر احرام کی پابندیاں رہیں گی۔ بہرحال اس کی الگ مسائل ہیں،
تو ہمیں اس میں جس کو کہتے ہیں اس میں بھی سستی نہ کریں. بہتر تو یہ کہ آپ ٹنڈی کروا لیں, اور اگر نہیں تو پھر نائی کے پاس جا کر اس کو باقاعدہ کہیں کہ بھائی میرے ہر تمام سر کے بال کم از کم 1-2 انچ کم کرو. آپ کو تسلی ہونی چاہیے کہ سر کے اتنے بال اتر گئے کہ میرا کم از کم احرام اتر گیا. اس کے بعد پھر آپ نے احرام اتار کر لباس وغیرہ پہننا اور باقی چیزوں پر طرف جانا ہے. اسلامی بہنیں جو ہیں وہ تقصیری کریں گی, اور ان کا طریقہ یہ کہ اپنی چٹیا کے بال آخر میں اپنی انگلی پر لپیٹ لیں, یعنی 1 پورے کے برابر انہوں نے اپنی چٹیا کے بال کاٹنے ہیں تو وہ 1 پورے کے برابر لپیٹ کر پھر اس کو کاٹ لیں, تو ان کی تقصیر ہو جائے گی. تو یہ اب جا کر آپ کا احرام ختم ہوا. اب آپ جو بھی خوشبو لگانا ہے یا دیگر جو بھی معاملات ہیں وہ آپ کے لیے جائز ہو گئے. تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایسا بھی ہوا کہ بعض اوقات کچھ لوگ زیادہ ماشاءاللہ عمرہ کرتے ہیں, اور آپ نے بھی زیادہ عمرے کرنے ہیں, یاد رکھیے گا. بلکہ ہم نے یہ معمول دیکھا ہے بزرگوں کا, بڑوں کا, کہ پہلا عمرہ جب بھی کرتے ہیں جا کر تو وہ پہلا عمرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں. پہلا عمرہ آقا کے نام پر ہے. نبی پاک نے ہمیں بھی تو یاد رکھا نا, ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا عمرہ کریں, پھر عمرہ کریں تو والدین کے نام کا کریں, پیر و مرشد کے نام کا کریں. یعنی آپ کو اپنے اس سفر میں زیادہ عمرے کرنے. ایسے میں نے اسلامی بھائی کو دیکھا ایک دن میں 3 عمرے کرتے ہیں, ایک دن میں 2 عمرے کرتے ہیں. یہ 2-2.5 گھنٹے میں عمرہ ہو جاتا ہے. اب آپ نے دوبارہ عمرہ کرنا ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے احرام باندھنے جانا پڑے گا مسجد عائشہ, مسجد عمرہ بھی جس کو کہا جاتا ہے. 2-3 مقامات ہیں لیکن مسجد عائشہ قریب ہے. ٹیکسی کروائیں گے تو 10-15-20 ریال میں آپ چلے جائیں گے, 3-4 اسلام میں مل کے چلے جائیں, تو احرام وہاں پر جا کے باندھیں, نیت کریں, واپس آ جائیں, تو پھر عمرہ کر لیں. تو اور کیا کرنا ہے ہم نے ادھر؟ تو عمرے کا تو ثواب کتنا ہے, تو آپ نے پھر عمرے کرنے ہیں. اور ہاں اس میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے, کچھ لوگ جب زیادہ عمرے کرتے ہیں نا تو وہ سمجھتے ہیں ایک بار ٹینڈ کروا لی, اب دوبارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, صبح ہی تو کروائی تھی, اچھا کل ہی تو بال اتارے تھے, ابھی تو بال بھی نہیں ہے. تو آپ نے جتنی بار عمرہ کرنا ہے, اگر آپ نے بال کٹوا لیے تھے, حلق کروا لیا تھا, تو آپ نے اس پر پھر اس طرح گھمانا ہے. یہ خیال رکھیے گا. بے شک 1 انچ بال بھی نہ آئے, لیکن آپ نے یہ بار بار کرنا ہے تاکہ آپ کے احرام کی پابندیاں آپ پر نہ رہیں. میں نے بہت مختصر اور بڑا جس کو کہیں کہ شارٹ کر کے آپ کو عمرے کا طریقہ بیان کیا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بہت سارے مسائل ہیں. شروع میں بھی میں نے کہا تھا کہ رفیق المعتبرین کتاب آپ کے ساتھ ہو, بلکہ ہو سکے تو کتاب کچھ زیادہ لے جائیں, آپ بھی پڑھیں, دوسروں کو بھی دے دیں. اچھا اس کی یہ موبائل میں ڈاؤن لوڈ بھی ہو سکتی ہے, تو آپ PDF بھی اپنے موبائل میں رکھیں, جہاز میں بھی پڑھتے رہیں. تو بہت سارے مسائل آسان اردو میں ہے, آپ اس کو سمجھ جائیں گے. تو یہ ماشاءاللہ آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہوا. جی عبداللہ بھائی. عبدالرحیم بھائی, آپ نے ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کے حوالے سے بہت ساری گفتگو کی. کچھ خواتین میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ان کے ایام ہوتے ہیں, جی جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی وہاں جا کر جب فارغ ہو جائیں گے پھر عمرے کی نیت کریں گے, پھر عمرہ ادا کریں گے. ان کو بھی تھوڑا گائیڈ کر دیجئے. جی دیکھیں, اسلامی بہنوں کے اگر ایسے ایام آ گئے ہیں کہ جس میں وہ ناپاک ہو گئی ہیں, پاک نہیں ہے, تو اب اگر پاکستان سے جا رہے ہیں تو احرام کی نیت تو ان کو کرنی ہوگی. ہاں ان کو مکے میں انتظار کرنا ہوگا کہ جب تک وہ اپنے معاملات سے فارغ نہ ہو جائیں, اس کے بعد وہ حرم میں داخل ہو سکیں گی اور اپنا عمرہ وغیرہ اور تمام معاملات کو کر سکیں گی. تو ان چیزوں کا خیال ضرور رکھنا ہوگا. اور اس میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب بغیر احرام کے وہاں پر چلے جائیں. پھر اس کے ظاہر ہے کہ مسائل ہوں گے, پھر دم دینا پڑے گا اور اس کی پوری تفصیل ہے. تو بہتر یہ کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے یا کسی کی فیملی کے ساتھ, تو پھر علماء کرام سے, دارالفتہ اہل سنت سے اس کی مزید رہنمائی بھی لے لیں. ایک بات اور بھی ایڈ کیجیے کہ بہت سے لوگ زیارتوں کے لیے طائف چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس آتے ہیں, تو پھر وہ یہ بڑا اہم مسئلہ آپ نے بتا دیا, اور یہ واقعی شروع ہو گیا ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, مکے کی زیارت ہے تو لوگ کرواتے تھے, اب ٹیکسی والے کہتے ہیں آپ کو ہم طائف بھی گھما کے لے آتے ہیں. طائف واقعی زیارت گاہ تو ہے, لیکن طائف میقات کے باہر ہے. یہ تھوڑا سا مسئلہ سمجھ لیں. اگر کوئی مکہ پاک میں سے مدینہ شریف چلا گیا اور مدینے سے واپس مکے آئے گا, تو اسے احرام پہن کر ہی آنا ہوگا, اس کو عمرہ ہی کرنا ہوگا. بالکل اسی طرح اگر کوئی مکہ پاک سے طائف چلا گیا, اب صبح گیا طائف زیارتیں کرنے اور پھر واپس آ گیا مکے, تو بغیر احرام کے واپس نہیں آ سکتے. طائف سے آپ کو احرام باندھ کر ہی آنا ہوگا اور پھر عمرہ بھی کرنا ہوگا. ہاں اگر کوئی جدہ جاتا ہے تو جدہ اور مکہ جو ہے, جدہ میقات کے باہر نہیں ہے. تھوڑا سا ٹپیکل مسئلہ ہے, میں اس لیے آسان کر دیتا ہوں, ورنہ پھر کبھی تفصیلی سمجھاؤں گا کہ میقات کیا ہوتی ہے تو حرم کیا ہوتا ہے. لیکن آپ یوں آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ مکے سے جدہ جانے والا وہ بغیر احرام کے واپس تو آ سکتا ہے, لیکن مکے سے طائف جانے والا جو ہے وہ احرام کے بغیر نہیں آ سکتا, اور مکہ پاک سے مدینہ طیبہ جانے والا بھی واپس مکہ بغیر احرام کے نہیں آ سکتا. اب اگر مدینہ پاک یا طائف جائیں گے تو احرام پہن کر ہی آنا ہوگا اور آ کر عمرہ بھی کرنا ہوگا. تو مبارک ہو, آپ کا عمرہ ہو گیا, اللہ یہ عمرہ قبول فرمائے. اور اب انشاءاللہ بار بار عمرے کرنے ہیں انشاءاللہ, دوبارہ آنا ہے نہیں آنا, بلکہ 50 بار طواف کرنے والوں کے لیے تو بڑی بڑی بشارتیں ہیں. اگر ٹارگٹ کر لینا کہ یار میں 1 ہفتہ مکے میں رہنا تو 50 طواف تو کرنے ہی کرنے. اب 50 طواف کا مطلب یہ نہیں کہ 50 چکر,
ہر 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے. تو اگر آپ عمرہ نہیں کر رہے تو آپ سادہ لباس میں طواف کریں, ٹھیک ہے نا. وہ الگ بات ہے کہ مطاف سے کرنے دیتے ہیں یا اوپر سے کرنے دیتے ہیں, لیکن 7 چکر آپ نے پورے لباس کے ساتھ کرنے تو آپ کا نفلی طواف بھی ہو جائے گا. تو بہرحال یہ چند باتیں میں نے عمرے کے حوالے سے بتائیں, اور پھر چلیں دیکھے وہ بستی جس کا رستہ دل. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب عمرہ ہو گیا ہے اور اب کہاں جانا ہے؟ مدینے جانا ہے. کیا بات ہے. اور مدینے ہر عاشق رسول کے دل کی یقیناً سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے کہ آقا کی بارگاہ کی حاضری ہو جائے. اچھا, کچھ لوگ عمرے سے پہلے مدینے پاک چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, پہلے مدینے جائیں تو انہی کیفیتوں کے ساتھ, انہی جذبات کے ساتھ جائیں جو انشاءاللہ ابھی ہم بیان کریں گے. اور اگر عمرہ کر کے جائیں تو سبحان اللہ. ویسے بہرحال مدینے کا سفر کی کیا بات ہے. ساری دنیا میں ہم سفر کر لیں مگر سفر مدینہ کی بات ہی نرالی ہے, اس کی کیفیت ہی نرالی ہے. مدینہ پاک کی حاضری کے لیے بہتر یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت پہلے سے شروع ہو جائے, پھر آپ وہ نعتیں سنتے رہیں جس میں مدینہ پاک کے فضائل ہیں, مدینہ پاک کی گلیوں کا ذکر ہے, مدینہ کے سفر کا ذکر ہے. اپنے ساتھ اپنے موبائل میں کچھ ایسی نعتیں لے کے جائیں. خوش الہان نعت خوانوں کو سننا بھی یہ ہمارے ذوق میں اضافے کا سبب ہے. اور اگر آپ مکہ پاک سے مدینہ جا رہے ہیں تو تقریباً یہ 450 کلومیٹر کا سفر ہے. اپنی گاڑی میں جاتے ہیں تو 5 گھنٹے میں, بعض اوقات 6 گھنٹے میں نمازوں وغیرہ کے لیے رکیں, بس میں شاید 7 گھنٹے لگ جاتے ہیں. بہرحال یقین کریں زندگی کا سہانا سفر ہوتا ہے. اب کیفیت چلیں, جو لوگ حقیقی طور پہ جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ جائیں گے تو ہمارے لیے دعا کیجیے گا, اور جو نہیں جا پا رہے ان کو یوں سمجھیے کہ وہ آنکھیں بند کر لیں. ہم تصور میں مدینے چلتے ہیں تو انشاءاللہ اس بہانے سے مدینے کی ایک کیفیت بھی بن جائے گی سفر کی. تقریباً 450 کلومیٹر کا سفر ہے. جب ہم گاڑی میں بیٹھیں تو جس کو کہتے ہیں نا کہ تیار ہو کر کہ بس آقا کے در پہ جا رہا ہوں. اب راستے میں بھی فضول باتوں سے بچتے ہوئے, درود پاک پڑھتے ہوئے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا تصور جماتے ہوئے ہم آگے چلے جائیں. اور پھر یہ حدیث ذہن میں رہے کہ نبی پاک نے بلایا ہے, میرے آقا نے فرمایا ہے, من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. تو میں گناہگار آقا کے در پر کیوں نہ جاؤں کہ وہاں شفاعت کا وعدہ ہے, شفاعت کی خیرات کا وعدہ ہے. تو سارا راستہ درود پاک پڑھنا ہے, مدینہ پاک کے تصور میں گم رہنا ہے, اور اپنے آپ سے کچھ اس طرح باتیں کرنی ہیں کہ دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا, دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا, سامنے میرے جب گنبدے خضرا ہوگا. درود پڑھتے رہیے گا, اپنے دل کو پیارے آقا کی یادوں میں گم رکھیے گا. اللہ کرے کہ ایسی کیفیت بن جائے کہ دل میں نبی کی یادیں, لب پر نبی کی نعتیں, جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں, ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں, ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں. ہماری گاڑی, ہمارا قافلہ مدینے کی طرف رواں دواں ہے. اسی کیفیت میں درود پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. اے لیجیے, ہر تھوڑی دیر بعد ایک بورڈ بھی تو آ رہا ہے, کتنا خوبصورت اس پر لکھا ہوا ہے مدینۃ المنورہ. اتنے کلومیٹر رہ گئے ہیں, ارے تھوڑا اور آگے بڑھے, ایک اور بورڈ آ گیا, اب کلومیٹر اور کم ہوتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر, کیسی ہوائیں, کیسی فضائیں, دائیں بائیں دیکھتے ہیں, دیکھا جائے تو ریگستان ہیں, یہ بیابان ہیں, یہ بڑے بڑے نارمل سے پہاڑ ہیں, مگر چونکہ یہ پہاڑ حرمین طیبین کے ہیں, صحرائے عرب ہے, اس میں ایک عجب سی رونق ہے. دنیا میں کہیں اور بغیر سبزے کے پہاڑ ہوں, بغیر سبزے کی زمین ہو تو اچھی نہیں لگتی ہے, مگر عرب کے ریگستانوں کی کیا بات ہے, عرب کے صحراؤں کی کیا بات ہے, ان بیابانوں کی کیا بات ہے, کیونکہ یہ میرے محبوب کی خوشبوؤں سے بسے ہوئے ہیں. ہمارا قافلہ مدینے کی طرف رواں دواں ہے. اللہ اکبر. اب آہستہ آہستہ ہوائیں بدلتی جا رہی ہیں, فضائیں بدلتی جا رہی ہیں. بات کیا ہے باد صبا, اتنی کیوں معطر ہے, بات کیا ہے باد صبا, اتنی کیوں معطر ہے, سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. دل سے یہ صدا آ رہی ہے کہ اب مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے. میں گناہگار مدینے کی طرف جا رہا ہوں اور مدینہ قریب آتا چلا جا رہا ہے. کیسے میں مدینے میں داخل ہوں گا, میرے گندے قدم اور ان کا حرم, لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھی تو جھنجھوڑ رہے ہیں نا, اللہ اکبر. اپنے قدم اور وہ خاک پاک, حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے, معراج
معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے زائروں، ارے کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔ اب ایسا کرتے ہیں، اب تو مدینہ بڑا قریب آ گیا ہے، گاڑی کو رکوا لیتے ہیں، ذرا تازہ وضو کر لیتے ہیں، تاکہ جب مدینہ پاک میں داخلہ ہونا تو وہ وہاں وضو داخلہ ہونا چاہیے، تو وضو وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، تاکہ اب دوبارہ ایک اچھے ذوق کے ساتھ با وضو مدینہ پاک میں داخلہ ہوگا۔ وضو کر لیا، اب چلیں پھر گاڑی میں بیٹھ گئے، ہاتھ میں تسبیح ہے، سر جھکا ہوا ہے، اپنے گناہ بھی یاد آ رہے ہیں، اور یہی کیفیت ہے کہ ہوئی امید برابر مدینہ آنے والا ہے، جھکا لو اب ادب سے سر۔ مدینہ یہ وہی مدینہ ہے جس کے سپنے دیکھے ہیں، یہ وہی مدینہ ہے جو خیالوں میں بسا ہوا ہے۔ ان قریب میرا گندا وجود مدینہ منورہ میں داخل ہو جائے گا۔ اب تو بورڈ بھی بتا رہا ہے کہ چند کلومیٹر رہ گئے ہیں، دل کا رنگ بدلا جا رہا ہے۔ دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے میرے جب گنبدے خضرا ہوگا، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی، جب درے نبی پہ ہم سب کی حاضری ہوگی۔ درود پڑھتے جا رہے ہیں، آنسو بہتے جا رہے ہیں، بڑی عجیب سی کیفیت ہے، اپنے گناہ اپنی خطائیں یاد آ رہی ہیں کہ کیا منہ لے کر جاؤں گا، نبی پاک کو پیش کیا کروں گا، ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ سجدے ہیں نہ عبادتیں ہیں، نہ ان کی سنتوں پر عمل کیا، بلکہ جن چیزوں کا انہوں نے منع کیا ہم تو وہ خطائیں بھی کرتے رہے۔ مجرم جا رہا ہے، آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہے، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر اے لیجیے فضائیں بدل گئی ہیں، ہوائیں بدل گئی ہیں، ہاں سچ مچ ہم مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، آج تک سنا تو تھا کہ فضائیں معطر اور معبد اور پاکیزہ کیسی ہوتی ہیں، شاعر نے بالکل صحیح کہا، مدینے آ کے ہم سمجھے تصدق کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ فضا سنجیدہ، کیا خوبصورت فضائیں ہیں، کیا معبر ہوائیں ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ یہ جو مہکی ہوائیں ہیں نا، یہ ایسے نہیں مہک رہی، یہ میرے آقا کی گلیاں ہیں، یہ مدینے کی گلیاں ہیں، یہ میرے آقا کی راہ گزر ہے۔ اللہ اکبر، نورانی فضاؤں سے گزرتے ہوئے، اشک بہاتے ہوئے مدینے میں داخلہ ہوا، اور اب سر جھکا کر درود پاک پڑھتے رہیے۔ اب جس گاڑی میں آپ جا رہے ہیں یا جس بس میں آپ جا رہے ہیں، وہ آپ کو آپ کے ہوٹل تک پہنچا دیں گے۔ اب اپنے ہوٹل پر جائیے، اپنا سامان رکھیے، جس طرح مکہ پاک میں نے عرض کیا تھا، دوبارہ یہاں بھی اگر تھکن ہے تو کچھ آرام کیجیے، ذرا فریش غسل کیجیے، اور اب نئے کپڑے پہننے ہیں۔ ارے کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی عید ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی وقت ہو سکتا ہے کہ گناہگار اپنے آقا کے دربار میں جا رہا ہے، شافع روز محشر کے دربار میں جا رہا ہے۔ میری تو آج زندگی کی مراد بر آئی ہے، گھڑیاں گنی ہیں برسوں کی، یہ شب گھڑی پھری مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے۔ آج تو وہ وقت آیا ہے جب میں اپنے آقا کو اپنے دل کا حال سناؤں گا، آج تو وہ وقت آیا ہے جب آقا کی بارگاہ میں آج تیاری نہیں کروں گا تو کب کروں گا؟ نیا لباس ہو سکے تو سفید لباس، اللہ توفیق دے تو سر پر امامہ بھی سجائیے گا، خوشبو لگائیے، سرما لگائیے، اچھی طریقے سے تیار ہو کر اب اجراب سر جھکا کر پھر با ادب ہاتھ باندھے اب اپنے ہوٹل سے ہم نے حرم شریف کو جانا ہے۔ اب وہاں جا کر نبی پاک کے روضے کی حاضری دینی ہے، بس سر جھکا کر چلتے رہیے، درود پاک پڑھتے رہیے، اور راستہ معلوم کر لیجئے کہ حرم شریف کس طرف ہے۔ دور دور سے ہی آپ کو بڑے نورانی میناریں نظر آنے لگ جائیں گے، مسجد نبوی کی باہریں نظر آنے لگ جائیں گی۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم یہ نظارے دنیا میں کہیں اور نہیں ہے، یہ کیفیت کہیں اور نہیں ہے، یہ سکون کہیں اور نہیں ہے۔ اب آپ نے اس سکون کے دریا میں چلتے جانا ہے، ایک رحمت کے سمندر میں آپ پہنچ چکے ہیں۔ اب درود پڑھتے رہیے، سر جھکا رہے، اور اب یہ کیفیت ہو کہ اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، میری اتنے گناہ
میری اتنی خطا ہے، یہ منہ کیسے دکھاؤں، اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے، تیری خو در گزر کی ہے۔ آقا کریم کے در پر نہیں جاؤں گا تو کدھر جاؤں گا؟ کبھی گناہ یاد آئے تو سر شرم سے جھک جائے، اور کبھی دل سے یہ آواز آئے کہ غلام آقا کے پاس نہ جائے گا تو کہاں جائے گا؟ انہوں نے ہی تو بلایا ہے کہ میں اپنے گناہ گاروں کی شفاعت کروں گا۔ یہ آقا کریم ہے، یہ رحیم ہے، تم اس کے مددگار ہو، تم اس کے طرفدار، جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں وہ لگانے کے قابل۔ آقا ایسا بندہ آ گیا جو منہ لگانے کے قابل بھی نہیں۔ آقا ایسے گناہگار کو تو کوئی اپنے گھر نہ بلائے، آپ نے مجھے مدینے بلایا، اپنے در پر بلایا، حضور اب آپ ہی نے لاج رکھنی ہے، آپ ہی نے قبول فرمانا ہے، آپ ہی نے شفاعت دینی ہے۔ سر جھکا ہوا ہے اور یہ کیفیت ہے کہ میں گناہگار، گناہوں کے سوا کیا لاتا۔ کسی کے بھی گھر دنیا میں جاتے ہیں، کوئی تحفہ لے کر جاتے ہیں، حضور آپ تو ہمارے آقا ہیں، آپ تو ہمارے سب کچھ ہیں، مگر افسوس کوئی تحفہ نہیں لا سکے، کوئی سجدوں کی سوغات نہیں ہے، کوئی نیک اعمال نہیں ہے، کیا کروں نظر نہیں، کچھ بھی گناہگار کے پاس خالی ہاتھ آئے ہیں۔ آقا مگر آقا میں تو آپ کے در کا گدا ہوں نا، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں؟ اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ حضور بس گناہگار کو قبول کر لیجئے، یا رسول اللہ میرا سلام قبول کیجئے۔ انہی کیفیت کے ساتھ چلتے چلتے ہم گنبد خضرا کے قریب آ گئے ہیں۔ اب وہ دیدار کرنا ہے جس دیدار کے لیے آنکھیں ترس رہی ہیں۔ کبھی یاد آتا ہے یہ آنکھیں تو گناہ کرتی رہی، یہ آنکھیں تو حرام دیکھتی رہی، ان آنکھوں سے یہ پاکیزہ نظارہ کیسے دیکھیں گے؟ اے کاش ایسی نگاہ ہو جائے کہ یہ آنکھیں اجیالی ہو جائیں، یہ آنکھوں کے گناہ معاف ہو جائیں، اور اب لرزتی آنکھوں سے تڑپتے دل کے ساتھ اپنے سر کو اٹھائیے۔ ہاں دیکھیے یہ رہا گنبد خضرا، یہ رہا وہ گنبد خضرا جس کو آنکھوں سے، جس کو تصویروں میں چوما تھا۔ کس قدر خوبصورت، کس قدر جلوہ پیارا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک۔ اس کا معنی یہ حضور آپ سے آپ کی شفاعت کا سوال ہے۔ حضور بھکاری آئے ہیں، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ آپ کو جس انداز میں درود پاک یاد ہے وہ پڑھتے رہیے گا، اور پھر آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کیجیے گا۔ حضور ہم گناہ گاروں کا سلام قبول فرمائیے، حضور ہمارے والدین کا سلام قبول فرمائیے، حضور ہمارے پیر و مرشد کا سلام قبول فرمائیے۔ پھر جن لوگوں نے آپ کو نبی پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے عرض کیا، آپ آقا کی بارگاہ میں ان کا سلام بھی پیش کیجیے، اور نبی پاک سے عرض کیجیے نا، حضور بد ہے تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے تو یہی کے بلے، رخ کدھر کریں جائیں کہاں، پکارے کسے کس کا منہ تکے، کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے۔ آقا نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں۔ آقا دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں، نیک بھی آ رہے ہیں، سلام بھی پیش کر رہے ہیں، مگر حضور تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں، ہمارا سلام بھی قبول فرمائیے۔ آقا سینکڑوں کے دل منور کر دیے، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو، حضور ایک بار حضور بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا، بلاوے کے منتظر ہے، لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا۔ حضور آج تو ہم آنکھیں بند کیے یہاں مدنی چینل کے اسٹوڈیو میں، اور نہ جانے دنیا میں کہاں آپ کے عاشق، جن کی آنکھوں میں آنسو ہیں، تصور کے ذریعے آئے ہیں آپ کے قدموں میں۔ حضور کئیوں کے پاس تو پاسپورٹ بھی نہیں، پیسے بھی نہیں، اسباب بھی نہیں، مہنگائی بھی بہت بڑھ گئی، حضور سادے راہ بھی نہیں، راستے بد لگ رہے حضور، مگر حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، سمٹ کے یہ فاصلہ چند گام ہو جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے۔
حقیقت میں وہاں پہنچ جائیں، ہم گناہگاروں کا سلام عرض کیجیے گا، ہماری حاضری کی بھی دعا کیجیے گا اور عرض کیجیے گا حضور بلاوے کے منتظر ہے، لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا۔ سرکار کی امت کے لیے دعا کیجیے گا، عالم اسلام کے لیے دعائیں کیجیے گا۔ پھر اس کے بعد شیخین کریمین حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے، پھر حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں سلام پیش کریں۔ یہ تو گنبد خضرا کے باہر حاضری ہو گئی، اور اب تلاش کیجیے گا باب السلام سے آپ کو روضہ رسول پر حاضری کا موقع ملے گا۔ تو جب وہاں سے آپ سلام کے لیے جائیں اور سنہری جالیوں کے سامنے جائیں، اللہ اکبر، بالکل جس کو کہتے نا شرمندہ شرمندہ سر جھکائے، ادھر ادھر نقش و نگار نہیں دیکھنے، بس آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور یہ تصور جمائیں کہ نبی پاک کی نگاہ آپ پر پڑ رہی ہے۔ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ وہاں پر کھڑے ہو کر جتنی دیر کھڑے رہنے دیا جائے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے گا، اپنا سلام پیش کیجیے گا، اپنے دل کی باتیں اپنے آقا سے کیجیے گا۔ آقا کو نہیں بتائیں گے تو کن کو بتائیں گے؟ انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے، ان کو بتانا ہے، بہت کچھ بتانا ہے، بہت کچھ بتانا ہے۔ جتنے دن مدینے پاک میں رہے باادب رہیے گا، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے، یہاں آہستہ چل، ادب کے ساتھ رہیے گا۔ کسی اور شہر میں نہیں ہیں آپ اس شہر میں کہ جب فرشتے آنے کو ترستے ہیں، یہ وہ گلیاں ہیں جب میرے محبوب گھوما پھرا کرتے تھے، قدم قدم پر میرے آقا کی یادیں ہیں، کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہے ہر جا تیری گلی میں۔ بڑے بڑے اولیاء کتب ابدال یہاں آتے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ مدینہ تو رازوں کی سرزمین ہے، ادب سے رہنا ہے، مدینے والوں کا بھی بے ادبی نہیں کرنی آپ نے، بس سر جھکا رہے، درود پڑھتے رہیے، تلاوت کرتے رہیے، پانچوں نمازوں کے بعد موقع ملے تو آقا کی بارگاہ میں حاضری دے، جب جب شوق بڑھے آقا کی بارگاہ میں اپنے حاضری دینی ہے، تلاوت قرآن کرنی ہے، گھومنا پھرنا مستی مذاق اس کے لیے نہیں گئے ہم، بس خود سوچے تو صحیح کہاں ہے، ساری دنیا تڑپ رہی ہے، جس کے سامنے مدینے کا ذکر کرو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے، اور مجھے میرے آقا نے بنا لیا ہے، بڑے بڑے نیک لوگ پیچھے رہ گئے اور میں آ گیا، اس کیفیت میں رہنا ہے۔ اور پھر ہم سب کے لیے بھی دعا کرنی ہے، جو پیچھے رہ گئے ان سب کے لیے بھی آپ نے دعائیں کرنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے وہاں مدینہ پاک میں جنت البقیع قریب ہے، وہاں جائے، جنت البقیع کے پاس جا کر آپ نے وہاں فاتحہ پڑھنا ہے، وہاں سلام پیش کرنا ہے، ہو سکے تو روزانہ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء احد کی بارگاہ میں حاضری دے جب جب موقع ملے۔ اور ماشاءاللہ اگر یہ معمول بنا لے کہ روزانہ رات کو عشاء کے بعد وقت مناسب پر شہداء احد کی حاضری ہو جائے، اور روزانہ فجر کے بعد اگر قباء شریف کی آپ کی حاضری ہو جائے تو قباء شریف کی تو کیا بات ہے کہ جو 2 رکعت نفل مسجد قباء میں جا کر ادا کرتا ہے اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ نعمت مدینے میں حاصل ہیں، تو وہاں قباء شریف کی حاضری ہو، جبل احد کی حاضری ہو، اور مزید مدینے پاک کی زیارتیں ماشاءاللہ عاشقان رسول کرواتے ہیں تو وہ بھی زیارت کریں۔ بس اس کے بعد زیادہ وقت آقا کے قدموں میں گزاریں، اور پھر جب آخری وقت آئے تو تڑپتے ہوئے بلکتے ہوئے آقا سے اس طرح عرض کریں کہ حضور اپنے قدموں میں رکھ لیں، اور اگر میں واپس جانا میرے مقدر میں تو حضور پھر جلد بلائیے گا، جلد عطار کو پھر بلانا، الوداع تاجدار مدینہ۔ ان کیفیتوں کے ساتھ آپ نے یہ سفر کرنا ہے۔ میں یہاں ایک مشورہ دوں گا کہ اگر ممکن ہو تو کسی عاشق رسول کے ساتھ سفر کریں، اگر ممکن ہو تو کسی عالم دین صحیح العقیدہ عاشق رسول عالم دین کے ساتھ سفر کریں، تاکہ مسائل بھی پتہ چلتے رہیں، تربیت بھی ہوتی رہے اور ذوق بھی بڑھتا رہے، کیونکہ اس کا لطف ہی اور ہے۔ بعض اوقات ایسے ساتھی، ایسے ہمراہ، ایسے دوست ہوتے ہیں جو فضول باتوں میں لگاتے ہیں، جو سیاست کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی ہوٹل میں آؤ تو جناب ہنسی مذاق ٹھٹھا مذاق لگا ہوتا ہے۔ میں ان کاموں کے لیے نہیں گیا، میں بخشش لینے گیا ہوں، میں شفاعت لینے گیا ہوں، میں معافی مانگنے گیا ہوں، اور آقا سے بار بار مدینہ مانگنے گیا ہوں۔ مجھے تو یہی تو مرنا ہے، مجھے کہیں اور نہیں مرنا، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو میں نے تو مدینے میں موت بھی مانگنی ہے، گر گڑا کر مانگنی ہے کہ حضور جب بھی میرا آخری وقت ہو مجھے اپنے قدموں میں بلائیے گا، اور یہی قدموں میں ایمان والی، عافیت والی اور حضور آپ کی دید والی موت نصیب ہو جائے، اور اپنے قدموں میں۔ ہاں جنت البقیع جو ہے نا، ایسی جنت البقیع سے پیار نہیں ہے، خدا کی قسم دنیا کے قبرستانوں میں جائے تو خوف آتا ہے، جنت البقیع کو دیکھے تو مرنے کو جی چاہتا ہے۔ آقا کے قدموں میں یہ قبرستان جلوے لٹا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ جنت البقیع ہمارا مدفن بن جائے اور ہمیں مدینے کے سوا کہیں اور موت نصیب نہ ہو۔ اللہ یہ سفر قبول فرمائے اور یہ سفر بار بار نصیب فرمائے۔ اب چونکہ ماشاءاللہ مجلس حج و عمرہ کے ذمہ دار بھی موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ مزید وہاں پر کچھ اب اپلیکیشنز وغیرہ کا سلسلہ ہو گیا ہے کہ
ریاض الجنہ وغیرہ میں جانے کے لیے اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنی پڑتی ہے اور اس کی کوئی ترکیب کرنی پڑتی ہے، تو وہ بھی ہمیں گائیڈ کر دیں اور مزید آپ کچھ رہنمائی عطا فرمانا چاہیں۔ آپ نے بیان تو ماشاءاللہ سارا کر ہی دیا ہے۔ ریاض الجنہ میں جانے کے لیے ایک اپلیکیشن ہے اور وہ ڈاؤن لوڈ کرنی ہوتی ہے، اس کا پورا ایک ٹیوٹر جو ہے وہ مجلس حج عمرہ نے بنایا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کے موبائل پر جو لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں وہ اس نمبر پر اپنا واٹس اپ کریں گے تو ان کو وہ ٹیوٹر پیش کر دیا جائے گا۔ اس کا ایک بہت ہی پیارا ٹیوٹر ہے، 2-3 منٹ کا ہے، انشاءاللہ وہ آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو بہت ہی آسان انداز میں ریاض الجنہ کا پرمیشن مل جائے گا۔ یاد رکھیں کہ 30 دن میں ایک مرتبہ ریاض الجنہ کی حاضری مل رہی ہے، تو آپ جاتے ہی اپنا اپائنٹمنٹ لے لیں گے تاکہ اگر آپ کا 30 دن سے زیادہ کا کچھ قیام بن جاتا ہے، کوئی ایسی صورت بن جاتی ہے تو دوبارہ بھی آپ کی حاضری کی صورت انشاءاللہ بن سکے گی۔ ریاض الجنہ میں حاضری کے لیے کچھ آپشنز یہ ہیں کہ جب آپ وہاں اس ایپلیکیشن نسک نام ہے اس ایپلیکیشن کا، لبیک اللہم لبیک، اپنے موبائل فون سے ایپ اسٹور میں جائیں اور وہاں نسک لکھیں۔ نسک کو انسٹال کر کے اوپن کریں گے۔ لبیک اللہم لبیک، اس ایپلیکیشن کے ذریعے سے آپ اپنے ریاض الجنہ اور عمرے پرمٹ لے سکتے ہیں۔ ایپلیکیشن کو اوپن کریں، ایکسس الاؤ کریں اور اب یہاں لینگویج سلیکٹ کریں۔ لبیک اللہم لبیک، انسٹال کر کے اوپن کریں گے تو اسکرین پر آپشن آئے گا کہ لاگ ان کرنا ہے یا نیو یوزر ہے۔ اکاؤنٹ بنانے کے لیے یہاں پر نیو یوزر پر کلک کریں۔ وزٹر کا آپشن رائٹ ہینڈ پر یہاں اوپن نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر آپ نے ویزا نمبر، پاسپورٹ، اس کے نیچے ڈیٹ آف برتھ ڈالنی ہے، اپنی نیشنلٹی، اپنا ملک سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد موبائل نمبر ڈالنا ہے۔ موبائل نمبر کوئی سا بھی ڈال سکتے ہیں، اپنے ملک کا یا عرب شریف کا۔ اپنا ای میل ایڈریس ڈالیں، اپنا ای میل ایڈریس کنفرم کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے پاسورڈ ڈالنا ہے، پاسورڈ درج کریں، اس کو کنفرم کریں۔ نیچے 3 چیک نظر آئیں گے، آپ کو تینوں چیکس کو کلک کرنا ہے اور تینوں کو کلک کر کے جب آپ رجسٹر کریں گے تو آپ کے ای میل پر ایک کوڈ آئے گا، وہ کوڈ آپ کو یہاں انٹر کرنا ہے۔ اس طرح آپ رجسٹر ہو جائیں گے۔ لبیک اللہم لبیک، ایپلیکیشن اوپن کریں۔ آپ چونکہ رجسٹر ہو چکے ہیں اس لیے آپ لاگ ان کریں گے۔ لاگ ان کرنے کے لیے آپ وزٹر پر کلک کریں، پھر نیشنلٹی پر کلک کیجیے، اپنے ملک کا نام سلیکٹ کریں، اپنا پاسپورٹ نمبر لکھیں، اپنا پاسورڈ ڈالیں۔ آپ چاہیں تو ریممبر می پر کلک کر دیں تاکہ آپ کا پاسورڈ ریکارڈ میں رہے۔ جیسے ہی آپ لاگ ان کریں گے آپ کو ای میل پر ایک کوڈ آئے گا، آپ اپنے ای میل پر جا کر کوڈ چیک کریں اور یہاں لکھ دیں، آپ لاگ ان ہو جائیں گے۔ یہاں یوزر کا نام آ جائے گا اور یہیں پر آپ کے پاس پرمٹ لینے کے لیے اسکرین آ جائے گی۔ لبیک اللہم لبیک، پرمٹ ایشو کرنے کے لیے اپنی ضروریات کے مطابق اوپر دیے گئے آپشن میں جائیں، کیلنڈر سے ڈیٹ اور ٹائم سلیکٹ کریں۔ ریڈ، اورنج اور گرین کلر بہت زیادہ ہجوم، درمیانہ ہجوم اور بآسانی حاضری پیش کرنے کے دن کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ سروس حاصل کرنے کے لیے چیک لگائیں وگرنہ آگے بڑھ جائیں۔ آخر میں چیک لگائیں اور پرمٹ ایشو کریں۔ پرمٹ ایشو ہو چکا ہے۔ اس طرح کے پرمٹ کے ذریعے آپ ریاض الجنہ، عمرے کی ادائیگی اور دیگر معاملات مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیں گے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل اس میں اپنی رجسٹریشن کرا کر اور لاگ ان کریں گے اور لاگ ان کرنے کے بعد انشاءاللہ اپنا اپائنٹمنٹ لے لیں گے تو اس کے ذریعے سے وہ اپائنٹمنٹ دکھا کر آپ ریاض الجنہ میں جا سکتے ہیں۔ عبدالرحیم بھائی کچھ سوالات بھی آئے ہیں کہ جیسے ہم نے عمرے کے اندر سعی کی تو سعی کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کو بتا دیں کہ وہ کیا وہ نوافل واجب تو نہیں ہے لیکن پڑھے تو سنت ہے، مستحب ہے۔ اور وہ نوافل آپ جو ہے وہ سعی کے بعد حرم شریف کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں اور گھر جا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر وضو سے متعلق بھی بتا دیجئے کہ اگر طواف میں وضو ٹوٹ گیا اور سعی میں وضو ٹوٹ گیا تو اس کے متعلق۔ طواف میں تو اگر آپ کا وضو ٹوٹا ہے تو آپ نے واپس وضو کر کے وہیں سے طواف شروع کر لے یا چاہیں تو دوبارہ سے طواف کر لے، لیکن سعی کے اندر اگر آپ بے وضو بھی ہیں
تو آپ بغیر وضو کے بھی سعی کر سکتے ہیں. طواف میں اگر 4 پھیرے کر لیے ہیں تو پھر شروع سے نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, تو کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے. اگر یہ 4 یا اس سے زائد پھیرے کر لیے ہیں تو پھر تو آپ جہاں تک طواف کر لیا تھا واپس آ کر وہیں سے شروع کریں. اور اگر آپ نے ایک ہی چکر کیا, 2 چکر کیے, ابھی 4 سے کم کیے اور وضو ٹوٹ گیا یا واش روم وغیرہ کی حاجت ہے, اچھا بعض اوقات وضو ٹوٹتا نہیں ہے لیکن حاجت ہوتی ہے, تو ایسی حاجت میں بھی طواف نہ کریں. پھر آپ کی کیفیت اور ذوق تو نہیں بنے گا نا. آپ چلے جائیں, دوبارہ سے فریش ہو کر دوبارہ آ جائیں, اور پھر انشاءاللہ اگر 4 چکر سے کم ہوئے تو طواف دوبارہ شروع کر دیں, اور اگر 4 سے زیادہ ہو گئے تو جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دیں, اور انشاءاللہ دل جمعی کے ساتھ طواف کریں. البتہ اگر صحیح کے دوران وضو نہیں ہے تو بے وضو بھی صحیح ہو سکتی ہے, مگر صحیح کے نوافل اگر پڑھنے تو اس کے لیے ظاہر ہے پھر دوبارہ آپ کو وضو کرنا ہوگا. اچھا, اس میں ایسا ہے جیسے آپ نے کہا کہ وہ چادر گرتی رہتی ہے, تو اب جیسے ایک رکن میں کتنی مرتبہ چادر صحیح کر سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال آیا ہے. جی, ایک رکن میں جو علماء سے سیکھا ہے کہ 3 بار, اگر 3 بار کیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. 3 سے کم بار, تو اگر آپ کی چادر نیچے گر گئی ہے تو آپ نے ایک بار اوپر کر لیا, یعنی ایک رکن سے مراد آپ قیام میں ہیں تو وہ ایک رکن ہے, رکوع میں ہے تو وہ ایک رکن ہے. تو کوشش کریں کہ ایک ہی باری میں ٹھیک ہو جائے, بار بار نہ کرنا پڑے. یعنی جو آپ نے طریقہ بتایا ہے اس کو اگر فالو کریں گے تو گرے گی نہیں انشاءاللہ, اس کو احتیاط کر لیں گے. پھر باتھ روم وغیرہ میں جاتے ہیں, صابن وغیرہ بھی رکھے ہوتے ہیں, لکوڈ ہوتا ہے, وہاں کا بھی ایسا یوز کر لیا تو دیکھیں اس میں علماء کی طرف سے کچھ رعایت یوں ہے کہ اگر صابن سے ہاتھ دھو لیا, کیونکہ صابن میں پکی ہوئی خوشبو ڈالی جاتی ہے تو اس میں پھر اجازت مل جاتی ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ صابن سے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو تھوڑی دیر کا تو احرام اس سے بچائیں اپنے آپ کو. لیکن آپ کو اگر ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یار واش روم یوز کیا ہے اور صابن نہیں یوز کروں گا تو تھوڑی سی کراہت ہوگی, تو پھر آپ صابن سے ہاتھ دھو سکتے